امارات کی ٹیکنالوجی۔ اگرچہ مصریوں نے انجینئرنگ کے غیر معمولی اصول کو حاصل قدیم کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نسبتاً ٹیکنالوجی سے ایسا کیا ہے۔ جہاں تک کہ معلوم ہے کہ انہوں نے پہیے یا پلیاں استعمال نہیں کی تھیں۔ انہوں نے بڑی تعداد میں کارکنوں کے ذریعے ڈھیر لگائے جانے والے رولرز، رسیاں اور سلیجز کا استعمال کرتے ہوئے بڑے فاصلے پر پتھراؤ کیا۔ قدیم مصریوں کو ریمپ، لیور، لیتھ، تندور، جہاز، کاغذ، آبپاشی کا نظام، کھڑکی، اوننگ، دروازہ، گلاس، پلاسٹک اور پیرس کی ایک شکل، غسل خانہ، تالا، شادوپ بنائی، ایک معیاری پیدائش ایجاد کرنے والا سیرا سسٹم، جیومیٹری، ڈرلنگ سٹون کا ایک طریقہ، سواد، بھاپ کی طاقت، متناسب پیمانے پر ڈرائنگ، اناملنگ، وینیویر، پلائیڈوز، رسی، ٹراس اور بہت کچھ۔ کوئی مصری دستور نہیں بچا ہے، لہٰذا اس بارے میں کافی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ کس طرح پتھروں کو اونچی اونچی منزل تک پہنچایا گیا ہے اور اوبلاسٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ زیادہ تر نظریہ ریمپ کے استعمال پر مرکوز ہے اور اس کی کامیابی کیسے ہوئی۔ تو چلتے ہیں اس کی کامیابی کی طرف۔ بحران ان کے بڑے پیمانے پر اور اعراض زدہ افرادی قوت کے لیے خاص طور پر متاثر کن ہے، جو ان کی تعمیر میں ضرور استعمال ہوئے ہوں گے۔ سب سے بڑا غزہ کا عظیم پیرامڈ ہے، جو 3800 سال تک دنیا کا سب سے اونچا ڈھانچہ رہا۔ انجینئرنگ کے مسائل جن میں شامل تھے وہ بنیادی طور پر بلاکس کی نقل و حمل، بعض اوقات طویل عرصے پر مقام میں ان کی نقل و حرکت اور عین مطابق سیدھا میں شامل تھے۔ اب عام طور پر اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ہنرمند عمارت سازی کرنے والے مزدوروں کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن بلا شبہ بہت بڑی تعداد میں مزدوروں کو بریڈ فورس فراہم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ گریزا کا عظیم اہرامہ 3800 سالوں سے دنیا کی بلند عمارت تھی۔ قدیم یونان میں تعمیرات۔ مزید معلومات۔ قدیم یونان کا فن تعمیر، قدیم تعمیراتی ریکارڈوں کی فہرست اور قدیم یونانی اور رومن چھتوں کی فہرست۔ قدیم یونانیوں جیسے مصریوں اور میسوپوٹیمیائی باشندے اپنی اکثر عمارت کیچڑ کی اینٹوں سے تعمیر کرتے تھے۔ ان کے پیچھے کوئی ریکارڈ نہیں تھا، تاہم بہت سے ڈھانچے زندہ ہیں، جن میں سے کچھ بہت اچھی حالت میں ہیں۔ حالانکہ جدید دور میں کچھ جزوی طور پر دوبارہ تعمیر یا دوبارہ تعمیر کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ ڈرامائی یونانی مندر ہے۔ یونانیوں نے پلمبنگ، سرپل، سیڑھیاں، مرکزی حرارتی نظام، شہری منصوبہ بندی، پانی کا پائپ، کرین اور بہت کچھ سمیت ٹیکنالوجی میں بہت ساری ترقی کی۔ سب سے قدیم تعمیراتی ڈرائنگ راڈیما میں اپولو کی مندر میں ہے۔ کالموں اور مولڈن کے پروفائلوں کے ساتھ پتھر کی ایک نامکمل دیوار کھڑی کی گئی تھی اور اس دیوار کو کبھی ختم نہیں کیا گیا تھا تاکہ ڈرائنگ کو مٹایا نہیں گیا تھا۔ کام کرنے والے ڈرائنگ کی تاریخ ایک نادر جھلک، لکڑی کی کوئی ڈھانچہ باقی نہیں رہتی ہے، لہٰذا ہمارے بارے میں یہ جاننا محدود ہے کہ ان کو کس طرح رکھا گیا تھا۔ اسپین مرکزی میں محدود اور پتھر کی دیواروں پر پھیلا ہوا بہت آسان بیم اور پوسٹ ڈھانچے کی تجویز کرتے ہیں۔ طویل مدت تک یہ یقینی نہیں ہے کہ اگر یونانیوں یا رومانیوں نے ٹراس کی ایجاد کی تھی، لیکن رومیوں نے یقینی طور پر لکڑی کی چھتوں کی ٹرسیں استعمال کیں۔ 650 سے پہلے اب مشہور قدیم یونانی مندر لکڑی سے بنے تھے، اینٹ پتھر سے تعمیر کیا جانے لگا تھا۔ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے اس عمل کو پتھر میں دھرایا جاتا تھا، جسے پیٹرفائڈ کارپینٹری کہا جاتا ہے۔ تلی ہوئی مٹی کی بنیادی طور پر چھت کی ٹائلوں اور اس سے منسلک سجاوٹ تک ہی محدود رکھا گیا تھا، لیکن یہ کافی وسیع تھے۔ چھت کی ٹائلیں قدیم یونانی فن تعمیر کی خصوصیات والی چھت کی کم گنجائش کی اجازت دیتی تھیں۔ حالانکہ استعمال شدہ طریقے اب بھی ایک معمہ ہی ہیں۔ کالموں پر لہریں جیسی آسان سجاوٹ اس وقت تک چھوڑی گئی تھی جب تک کہ کالموں کے ڈھول کی جگہ پر کاٹ نہ لی جائے۔